ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ اے وطن، تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لال پور کی آواز اور سن رہے ہیں 6 ستمبر 1965 کی جرأت مندانہ داستان۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا۔ 6 ستمبر 1965 میں بطور پولیس ملازم پاکستان کی خدمت کرتا رہا ہوں۔ جنگ جب لگی تو میں سروس میں تھا، تو میں اس جنگ کا آئینی شاہد ہوں۔ زندہ قومیں اپنے تاریخی ایام کو یاد رکھتی ہیں۔ یوم دفاع پاکستان ہمیں اپنی پاک فوج کی شجاعت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دن عزم و ہمت کے افسانے سناتا ہے۔ یہی وہ دن ہے جو غیرت ایمانی کے آداب سکھلاتا ہے۔ یہ دن پاکستان کی فتح اور نصرت کا پرچم لہراتا ہے۔ ستمبر 1965 کی صبح تک کون جانتا تھا کہ تاریخ ایک عظیم مارکے کی گواہ بننے جا رہی ہے؟ کسے خبر تھی کہ ایک ایک مورچے پر جرت اور عظمت کی داستانیں رقم ہونے کو ہیں؟ کسے معلوم تھا کہ سرزمین پاک و ہند لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کی ہیبت اور حمیت سے دہلنے والی تھی؟ کس کے گمان میں تھا کہ عددی اکثریت اور کثرت سامان حرب کے زوم باطل میں گرفتار دشمن کے دانت کھٹے ہونے کا سامان ہو رہا تھا؟ اور کون سوچ سکتا تھا کہ پاک سرزمین کے دفاع کے لیے عورتیں، جوان، بوڑھے، بچے سب ایسی سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے کہ جس سے دشمن کی توپیں اور ٹینکوں کے گولے گھبرائیں گے۔ اپنی جان نظر کروں، اور پھر 6 ستمبر 1965 کے بعد اگلے 17 روز تک یہ تاریخ لکھی گئی کہ ہدیارہ سے لے کر کھیم کرن تک، چونڈا سے لے کر ہلواڑے تک، بہگا سے لے کر جام نگر تک، قصور سے لے کر اکھنور تک، اور BRP نہر سے لے کر دوارکا کے قلعے تک، اس تاریخ کے ایک ایک لفظ سے جو شہیدوں کے لہو سے درخشاں ہے، پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ تاریخ کا یہ درخشاں باغ ہر برس ایک نئی تازگی، ایک نئی امنگ اور ایک نئے ولولے کے ساتھ دہرائے جانے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ اپنے شہیدوں کی قربانیوں، اپنے غازیوں کی شجاعت، اپنے اجداد کی محبت اور وطن عزیز کی مٹی میں گھدی وفا کی خوشبو پھر سے محسوس کر سکیں، انہیں اس سرزمین پاک کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو سکے، انہیں معلوم تو ہو کہ جس آزاد فضا میں وہ سانس لیتے ہیں ان میں کتنے شہیدوں کے لہو کی خوشبو رچی ہے، وہ جان تو سکیں کہ جس مٹی نے انہیں جنما ہے اس کا ایک ایک ذرہ شہیدوں کے لہو کے ایک ایک قطرے کا مخروض ہے، انہیں ادراک تو ہو کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے جس سے آج وہ غافل ہوئے بیٹھے ہیں، انہیں احساس تو ہو کہ جن پانیوں پر آج وہ راج کرتے ہیں ان پر حکمرانی کے لیے خون کی نہ جانے کتنی ندیاں بہائی گئی ہیں۔ ان خواہشوں کے ساتھ ہم بڑھے۔ سو جناب، جنگ ستمبر کی یہ کہانی ٹیم لائل پور کی آواز کی زبانی۔ 6 ستمبر 1965 کی جنگ کا تذکرہ ہو تو بہت سے خیالات ایک دم سے ذہن کی جانب لپکتے ہیں، مثلا لاہور کی بھارت سے ٹکراتی سرحدیں، صدر ایوب خان کا ریڈیو پاکستان پر قوم سے خطاب، اور بھارتی جرنیل کا لاہور کے جم خانہ میں ناشتہ کرنے کا خواب۔ سو آئیے ایک ایک کر کے داستان جرت کے ان نمایاں پہلوؤں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔
सितंबर 1965 की जंग फौज के साथ साथ पूरी कौम ने लड़ी थी और पूरी कौम के जज्बात को उभारने, सबको बरसरे पैकार करने में सदर अयूब खान के खिताब का किरदार एक नाकाबिले फरामोश हकीकत है। ये रेडियो पाकिस्तान है। चंद लम्हे बाद सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कौम से खिताब फरमाएंगे। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। पाको हिंद के इस बड़े मार्के की कोई भी तारीख, कोई भी दास्तान और कोई भी वाक़या सदर अयूब खान के खिताब के बगैर नामुकम्मल होगा। मैं आपको बताता हूँ कि जब 6 सितंबर 1965 को सुबह सवेरे जनरल मोहम्मद अयूब ने अलग सुबह पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बारे में ऐलान किया, तो उस वक़्त पूरे पाकिस्तान की आवाम जोश में और जज्बे के साथ नारा तकबीर बुलंद करते हुए घरों से ऐसे निकली जैसे टिड्डी दल फसलों के लिए निकल पड़ी। जंगे सितंबर के ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि रेडियो पर सदर अयूब खान की तकरीर सुनते ही लोग नाराए तकबीर बुलंद करते हुए गलियों और बाजारों में बाहर निकल आए थे। सरहदी इलाकों के लोग लाठियों, हॉकियों, तलवारों, बंदूकों और काश्तकारी के आलात लिए सरहद की जानिब लपके, जिन्हें अफवाज पाकिस्तान ने ताज़ीम के साथ वापस किया। अभी आपकी जरूरत नहीं है, जब आपकी जरूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह आपको जरूर बुलाएंगे। शायरों और फनकारों ने रेडियो और टेलीविजन स्टेशंस का रुख किया और ये सब भी अपने अपने महाज पर डट गए। पुत्र हटाते नहीं बिकते, ए पुत्र हटाते नहीं बिकते। अचानक एक खबर आई कि इंडिया की फौज ने लाहौर पर कब्जा करने के लिए अपना हमला कर दिया है। 6 सितंबर 1965 की सुबह का तज़किरा सुनते ही दूसरी चीज़ जो जहन के नहा खानों में उभरती है वो है शहर लाहौर की भारत से टकराती सरहदें। बुज़दिल और मक्कार दुश्मन ने जब बैनुल अक़वामी क़वानीन और सरहदी पाबंदियों को रोंदते हुए गैर एलानिया और अचानक हमला किया, तो रेंजर्स इब्तदाई मुज़ाहमत और पिछली चौकियों को हमले की खबर देने के बाद ज़ाब्ते के मुताबिक पसपा हो गई, क्योंकि अब असल जंग आर्मी के दस्तों को लड़ना थी और पाकिस्तान की आर्मी ने ये जंग ऐसे लड़ी जैसे जंग लड़ने का हक होता है। लाहौर की जंग की खबर मिलने के बाद हम पुलिस वाले और रेंजर वाले अपने अपने इलाकों में खुफिया तरीके से जासूसी करने में मसरूफ़ थे। तो जैसे जैसे हमें को खबरें मिलती हम फौजी चौकियों को आगे आगाह करते रहे। तो इसी दौरान सबसे पहले हमारे पास एक फौजी दस्ता पहुंचा। वो किसका काफ़िला था? मेजर शफकत बलोच का। उसके जवानों को देखकर हमें जंगे बदर का वाक़या याद आ गया। जंगे सितंबर का हिस्सा रहने वाले रिटायर्ड फौजी अफसरान, बैकअप पर मौजूद अंदरूनी हालात संभालते पुलिस के जवान और इस जंग पर गहरी नज़र रखने वाले मुबस्सिरीन की मुतफ़क्का राय है कि अगर किसी जिंदा बच जाने वाले फौजी को निशाने हैदर दिया जा सकता था तो हदियारा के मुकाम पर भारतीय फौज के सामने पहली दिफाई और आहनी दीवार बनने वाले मेजर शफकत बलोच इस एजाज के हकदार होते। इस मर्द आहन ने सिर्फ 100 फौजी जवानों के साथ हमलावर भारतीय फौज को पूरे 9 घंटे तक 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया था। 100 फौजी जवानों को हडियारा नाले के साथ साथ ऐसी हिकमत अमली से तैनात किया कि दुश्मन पूरे 9 घंटे तक यही समझकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका कि न जाने आगे कितनी पाकिस्तानी फौज के जवान मद्दे मुकाबिल हैं। और यही वो वक्त था जब पिछले महाजों पर अफवाज पाकिस्तान के ताज़ादम दस्ते अपनी पोजीशंस को मुस्तहकम कर चुके थे, यानी बीआरपी नहर का मुहासरा करके भेनी का पुल उड़ा चुके थे ताकि दुश्मन के दस्ते आगे न बढ़ सकें। यहीं बीआरपी नहर के किनारे किनारे मेजर अजीज भट्टी ने भी जामे शहादत नोश किया। मगर ये दास्तान कुछ आगे चलकर इंडिया का वो जो जर्नैल था, कमांडिंग अफसर,
اس کی بات بتاتا ہوں کہ اس نے اپنے فوجیوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے ان کو کہا کہ آج رات ہم ایسا حملہ کریں گے کہ صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں کریں گے، مگر بیٹے کیا کرنا، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ صبح سویرے لاہور بھی دیکھا تو ادھر ہی قائم ہے، جم خانہ بھی ویسے ہی قائم ہے، مگر انڈیا کا وہ جرنیل پتہ نہیں کہاں گیا، اس کا نام ہی دنیا سے مٹ گیا، اور وہ اس کی جو اسیاں تھیں وہ بھی جا کے ندی نالوں میں بہا دی گئی۔ 6 ستمبر کی صبح کا ذکر آتے ہی اس بھارتی جرنیل کا خیال وہ تیسری چیز ہے جو ذہن کے تخیلات میں ابھرتی ہے۔ جرنیل نے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بھڑک لگائی تھی کہ ہم کل صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں کریں گے۔ سلام مادر وطن پر اپنی جوانیاں لٹانے والے شیر جوانوں پر کہ جن کے خون کے صدقے آج لاہور بھی آباد ہے، لاہور کا جم خانہ بھی آباد ہے، اور وہ بھارتی جرنیل، اس کا سرے غرور اور اس کا ناپاک خواب سب خاک کا ڈھیر ہو چکا۔ ہم تابابت سی و تغیر کے ولی ہیں، ہم تابابت سی و تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی 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 ہیں، ہم مصطفی 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 ہیں، مصطفی ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کو دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی ہونے والی سب سے بڑی لڑائی کا احوال بتانے کے لیے سیالکوٹ کے چونڈا سیکٹر لیے چلیں، داستان لاہور کو BRP نہر کے راستے اختتام پذیر کرتے ہیں۔ سائفن کے مقام سے مقام برکی تک BRP نہر کے کنارے کنارے شہداء کی قبریں موجود ہیں۔ شجاعت اور عظمت کی ایسی داستانیں رقم ہیں کہ جنہیں سنانے کے لیے ایک عمر درکار ہے۔ ایک سپاہی ایسی جواں مردی سے لڑا اور ایسی عظمت سے مادر وطن پر مر مٹا کہ اس کا ذکر کتابوں میں سمیٹنا بھی مشکل ہے۔ اے وطن، تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ عمر بیٹے، ایک تو پہلے ہی ہم پاکستانی عوام کے جوش و جذبے کو قابو کرنے میں مصروف تھے، تو اس پر سونے کا سہاگا یہ ہوا کہ ہمارے جو ایکٹر تھے، جیسے نور جہاں ہے، مسرت نذیر تھی، زبیدہ خانم تھی، یا اور جی انہوں نے ترانے اور نغمے ہماری فوج کو، ہماری عوام کو جو جذبہ دلانے کے لیے ایسے پیارے نغمے اور ایسے پیارے ترانے نشر کرنے شروع کر دی، تو عوام چھلانگیں لگا کر پوری عوام جو ہے بارڈر پر پہنچ گئی۔ ستمبر کی جنگ کا ذکر ہو، داستان لاہور کا تذکرہ ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ریڈیو پاکستان کی تاریخی عمارت کے ذکر کو فراموش کر دیا جائے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے صدر ایوب خان قوم سے محو کلام ہوئے تھے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں لکھے اور گائے جانے والے نغموں نے 65 کی جنگ کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا تھا، جہاں اگلے محاذوں پر ماؤں کے لال اپنے سروں پر کفن باندھے ہوئے ثابت قدم تھے، وہیں ملک و ملت کا ہر ایک جوان اپنے اپنے محاذ پر دادِ شجاعت پیش کر رہا تھا۔ سرحدی علاقوں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں سرحد پر لڑتے جوانوں کے لیے کھانے بنا کر بھیج رہی تھیں۔ بچے، بوڑھے اور جوان پاک فوج کے شانہ بشانہ عملی حصہ لینے کے لیے بیتاب تھے۔ شاعروں کے قلم دلوں کو گرما دینے والے ملی نغمے تخلیق کر رہے تھے۔ موسیقار دن رات ایک کر کے میرے ڈھول سپاہیا، کرنیل نی جرنیل نی، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، اور اے پتر ہٹاتے نئی وکدے جیسے روح کو چھو جانے والی دھنیں ترتیب دے رہے تھے، جبکہ گلوکار اس ولولے اور جذبے سے گا رہے تھے کہ تاریخ نے ایک جملہ، ایک دھن اور ایک نغمہ ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، ہی لبنی وچ بازار کھڑے، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن۔ اے شجاعت کے زندہ نشانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں،
उठा है सारा वतन। हर लहज़ह मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। आइए अब आपको लिए चलते हैं सियालकोट के चविंडा के मुकाम पर। ये वो मुकाम है जहां भारत ने ज़लालत से भरपूर थप्पड़ खाया था, जहां पाकिस्तान के सपूतों ने भारत के सरिया लगे सर और गुरूर से भरपूर आंखों को खाक की नजर किया था, जहां आलमी मीडिया के मुताबिक जंग अजीम दोम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। पाकिस्तानी फौजियों की अपने जिस्म से बम बांधकर भारतीय टैंकों के परखच्चे उड़ा देने की दास्तानें और भारत के ब्लैक एलिफेंट फोर्स के अपने टैंक पाकिस्तानी सरजमीन पर छोड़कर भाग जाने की दास्तानें यही रकम हुई थी। ये वही मुकाम है जिससे हर पाकिस्तानी मुहिब्बुल वतन को बेपनाह जज्बातियत और रोमानवियत वाबस्ता होनी चाहिए, जहां पाकिस्तान के सपूतों ने इस बात का अमली इआदा किया था कि मिलाकर खाक में रख देंगे हर इश्तबाहे गलत और बरब्बे काबा हम आंखें निकाल छोड़ेंगे, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाहे गलत। उमर बेटे, मैं एक बताता हूँ बात कि जब सियालकोट के करीब चविंडा के मुकाम पर इंडिया की फ़ौज के टैंक आए, उस वक़्त पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों ने अपने जिस्मों से बम बांध कर टैंकों के नीचे लेट कर ऐसी कुर्बानियाँ दी कि टैंकों के परखचे उड़ गए हवा में और इंडिया की फ़ौज का पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देने के ख्वाब देखने वाले, धमकियां देने वाले और पाकिस्तान को ख़त्म कर देने का बयान देने वाले मोदी साहब, आप और आपकी नाअहल काबीना ब्लैक एलिफेंट फोर्स के ये टैंक जिसको आपके भारतीय सूरमा पाकिस्तानी सरजमीन पर छोड़कर भाग गए थे और आपका वो अभिनंदन वाला जंगी तैयारा, ये निशाने इबरत हैं। इन्हें गौर से देखिए, अपनी औकात को याद कीजिए, क्योंकि ये धरती, ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नाम पर बना है और ताअबद कायम रहने के लिए बना है और इंशाअल्लाह ताअबद कायम रहेगा। चविंडा के मुकाम से मुत्तसिल शोहदा की कब्रें आज भी इसी तरह तरोताज़ा हैं। सच है कि शहीदों की कब्रें मुनव्वर रहती हैं, वो जिंदा हैं और उनकी ज़िंदगी उनके कबूर की अतराफ महसूस की जा सकती है। चविंडा के मुकाम पर मौजूद इन कब्रों में कुछ ऐसी कब्रें भी हैं जिनमें तीन शोहदा मदफून हैं, या यूँ समझ लीजिए कि तीन शोहदा के चंद आज़ा मदफून हैं। हमारी और आपकी हिफाजत के लिए ये जवान न जाने कैसे कैसे लड़े होंगे, कैसी कैसी जुर्रत और बहादुरी की मिसाल बने होंगे। आपके और हमारे बच्चों की खुशी के लिए ये अपने बच्चों को यतीम छोड़ गए। आपकी और मेरी माओ बहनों की मुस्कुराहट और मुस्कान के लिए ये जवान अपनी माओ को रोता छोड़ गए। अल्लाह की कसम, पूरी कौम इन शहीदों के लहू की मखरूज है। अब रुख करते हैं उस मैदाने कारजार का जहां अब तो खेत आबाद हैं, मगर ये वो जगह है जहां पाकिस्तान के शहसवारों ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी। आज इस फिजा में उस वक्त के दुलेरों की जुर्रत, शहादत, शुजाअत और वफादारी की दास्तानें गूंज रही हैं। ये खेत जो आज लहलहा रहे हैं, पानी से कहीं ज्यादा शहीदों के लहू से सैराब हैं, और ये सब्ज हलाली परचम सदका है धरती माँ पर अपनी जाने वार देने वालों का। यही वो मुकाम है जहां दुश्मन के 300 टैंक फर्जंदाने पाकिस्तान के हौसलों से टकराए थे। यही वो मुकाम है जहां भारत की तोपें हमारे शेर जवानों के सीनों के मद्दे मुकाबिल आई थी। यही वो जगह है जहां भारत की आग उगलती तोपें और धरती माँ के सपूतों का शौक़े शहादत नबुर्दाज़मा हुआ था। अल्लाह की नुसरत से फतह मादरे वतन की रोशन पेशानी पर तहरीर हुई थी। दुश्मन के आहनी टैंक, भारी भरकम तोपें और सुलगती गोलियां शिकस्त से दो चार हुई थीं, और पाकिस्तान के ढोल सिपाहियों के नाकाबिले तस्खीर हौसले और कुशादा सीने उनका ज़ौक़े शहादत जीत गया था, क्योंकि तख्ता व तख्त में से एक चुना करते हैं। हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तो क्या चीज़ है बंदूक किसे कहते, हम तो टैंकों की सफ़ें चीर दिया करते हैं।
لیکن لگتا ہے بھارتی حکمرانوں اور طاقت کے نشے میں چور بھارتی جرنیلوں نے ماضی کے تابناک زخموں سے کچھ نہیں سیکھا۔ ہندوستان کی بربریت، ہندوستان کی حیوانگی اور دیوانگی آج بھی جاری ہے، لیکن جب جب بھی بھارت کی یہ بیوقوفیاں حد سے تجاوز کی ہیں اسے جواب ملتا رہا ہے، پھر چاہے یہ جواب ایل او سی پر بھارتی چوکیاں اڑانے کی صورت میں ہو، بھارت کی سب میرین کو واپس لوٹانے کی صورت میں ہو، کراچی سٹاک ایکسچینج حملے کو چند منٹوں میں ناکام بنانے کی صورت میں ہو، کلبھوشن یادو کی گرفتاری کی صورت میں ہو، یا پھر ابھی نندن کو چائے پلانے کی صورت میں ہو۔ الحمدللہ بھارت نے ہر محاذ پر منہ کی کھائی ہے، مگر پھر بھی بھارت کا یہ مکروہ چہرہ آج بھی ویسا کا ویسا ہی ہے۔ بھارت نہتے شہریوں پر ظلم و جبر کر کے خود کو سورما تصور کرتا ہے، اور بھارت کا یہی مکروہ چہرہ برہنہ کرنے کے لیے ہم نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، تاکہ اقوام عالم کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ آج سے 55 برس پہلے کس کی حماقت اور دیوانگی نے خطے کو جنگ میں جھونک دیا تھا۔ خیر پاکستان تو ہر محاذ پر امن کا دائی ہے۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جنگ مسئلوں کا حل نہیں، جنگ خود ایک مسئلہ ہے، مگر پاکستان کے اس موقف کو ہرگز بھی پاکستان کی کمزوری نہ تصور کیا جائے۔ ہم نے 65 کی جنگ میں بھی منہ توڑ جواب دیا تھا، اور آج بھی پاکستان کے جوان حریت کا جواب دینے کے لیے ہاتھوں میں پتھر لیے کھڑے ہیں۔ آج کے پروگرام کے اختتام میں خراج آفرین ہے پاکستان کے ان جوانوں پر، ان نامعلوم اور گمنام شیر جوانوں کو جنہوں نے پاکستان کی پہچان بچانے کے لیے اپنی پہچان گنوا دی، جنہیں شہادت کے بعد شناخت نہ کیا جا سکا، وہ جو وطن عزیز کی راہوں کو روشن کرنے کے لیے خود تاریک راہوں میں مارے گئے۔ افتخار عارف نے ان گمنام سپاہیوں کے نام ایک نظم لکھی ہے۔ سپاہی آج بھی کوئی نہیں آیا، کسی نے پھول ہی بھیجے، نہ بستی کے گھروں سے آشنا گیتوں کی آوازیں سنائی دیں، نہ پرچم کو لہرایا گیا۔ شام ہونے کو آئی ہے اور کوئی نہیں آیا، سپاہی آج بھی کوئی نہیں آیا، سپاہی آج بھی کوئی نہیں آیا۔ ملک کی ناموس کے لیے انہوں نے بے دریغ جان دے دی، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر بار کا خیال نہیں کیا، بس انہوں نے یہ سوچا کہ اس دھرتی کو لہو دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب کر جائے۔ میں پھر کہوں گا کہ اللہ کی قسم پوری قوم ان شہیدوں کے لہو کی مقروض ہے، اور یہ سبز حلالی پرچم صدقہ ہے دھرتی ماں پر اپنی جانیں بات دینے والوں کا۔ آئیے اپنے روشن ماضی کے ان ڈھول سپاہیوں کے خون کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ جس ملک کی ناموس کے لیے یہ جوان اپنی جوانیاں لٹا گئے، اس ملک کو عظیم اور قابل تعظیم کرتے ہیں، اس کا پرچم سر بلند کرتے ہیں، اس کے سبز پاسپورٹ کی تعظیم کرتے ہیں۔ آئیے اپنے آپ کو پہچانتے ہیں اور اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اپنے حصے کے دیوں میں خود تیل ڈالتے ہیں، اپنے اپنے حصے کا طرز اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے اپنے اپنے حصے کی شمع روشن کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا